ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة البدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اور اسی کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی جانتا نہیں وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہو رہا ہے اور تری میں کیا ہو رہا ہے جنگلوں میں میدانوں میں سمندروں میں دریاؤں میں ندی نالوں میں کیا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے کوئی پتا گرتا نہیں ہے درخت سے اور کسی پتے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے درخت سے مگر اللہ اس کو جانتا ہے کہ پتا کب گرا ہے اس کو کون کھائے گا وہ آگ کی نظر ہوگا یا کوئی بکری یا جانور کھائے گا کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے
زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس کا اللہ کو پتہ نہ ہو۔ وہ جانتا ہے کہ یہ دانہ درخت پیدا کرے گا اور یہ پھل والا ہوگا۔ کوئی گیلی اور خشک چیز ایسی نہیں ہے مگر سب کا اندراج ہو چکا ہے لوح محفوظ۔ زمین آسمان کی تخلیق سے ہزاروں برس اللہ نے لوح محفوظ لکھی تھی، جس میں تورات، زبور، انجیل، قرآن، تیری میری تقدیر سب وہاں لکھی ہوئی ہے۔ کب لکھی تھی؟ ابھی آسمان بھی نہیں پیدا ہوئے، زمین بھی نہیں پیدا ہوئی، اور اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ یہ تورات میں نے بھیجنی ہے، انجیل بھیجنی ہے، قرآن بھیجنا ہے۔ تیری میری ایک ایک حرکت کا وہاں ذکر ہے۔ کوئی آنے والا کہہ رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ میں نے زمین میں تخم بیجا ہے، اور برسے می کب برسے گا؟ میری عورت حاملہ ہے، بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا، کل کے دن میں کیا کروں گا، اور میرے مرنے کی جگہ کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ قیامت کب آئے گی اس کا جواب دیا، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ پوری کائنات کا سروے کرو، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ بارش اتارتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کل کیا کرے گا، اور اسے تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ میں نے کہاں مرنا ہے، رات ہوگی یا دن ہوگا، جوانی ہوگی، بڑھاپا ہوگا، اور میرا کیا اس وقت حال ہوگا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس نے کہاں مرنا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتا ہے، اللہ کو ایک ایک بات کی خبر ہے۔ اللہ والے ہو، اللہ والے ہو، دل لگا کے اللہ رسول دیاں گلاں سننیاں چاہیے نے، اور میرا ایمان ہے، تہاڈا بھی ایمان ہے کہ جن نے میرے سونے اللہ دی، میرے سونے رسول دی گل دھیان نال سن لئی، اللہ نے انہوں آواز دے دینی ہے، تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا۔ انہوں رحمت دی چولی چ بٹھا لینا ہے۔ اللہ دا علم بڑا وسیع ہے۔ کشتی اتے بیٹھ کے چنجا پانی پھریا، چڑیا نے
اپنی چونج چ پانی بھریا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نو کیا تیرا علم تے میرا علم اللہ دے مقابلے وچ اس طرح ہے جویں سمندر دے مقابلے چڑیا دی چونج دا پانی، کچھ بھی نہیں۔ اللہ دے معلومات دا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، بڑا وسیع علم رکھنے والا، قوت سامعہ بڑی تیز۔ حضرت صاحب ستویں زمین دے نیچے کوئی چیمٹی اپنا دکھ سنائے کہ میری ہم جنس نے مینوں مارا ہے، عرش والا کتھے، ستویں زمین دا تہ کتھے، مگر اللہ اس چیمٹی دی گل سندا، اندے روون دی آواز سندا، میرے اللہ دا بڑا ہی لوے۔ اور تینوں کی دسا کاکا، خولہ بنت سالبہ آئی، انہیں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے، میں بڈھی عورت ہوں، میرا خامد ہی بڈھا ہے، صاحبِ اولاد ہے، غریب رج کے ہیں، دسو میں کی کروں؟ بات چیت ہو رہی ہے، تیری میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ بھی اتھے موجود نے جدوں ایک گلاں ہو رہی ہیں نے۔ ماں جی کہہ دیا نے کہ مینوں خولہ دی کسے گل دی سمجھ آنی سی تے کسے دی نہیں سمجھ آنی سی، بس بیٹھے بیٹھے نازل ہو گئی آیت قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے اس خولہ دی گل سن لئی جیڑی جھگڑا لے کے آئی سی اپنے خامد دے بارے وچ اور شکایت کر رہی سی اللہ دی طرف۔ او میرے سونے رسول، میں اللہ واڈیاں دو دیاں گلاں سن رہا تھا، تے صدیقہ کہندی کہ مینوں کسی گل دا نہیں پتہ لگدا، کسی دا لگدا سی تے عرش والا کہنا مینوں سارا ہی پتہ لگ رہا۔ میرے سونے اللہ، تیری قوت سامعہ تے باصرہ کنی تیز ہے۔ حضرت صاحب ایس ویلے کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی جنازے میں شامل ہے، کسی نے موت آ رہی ہے، کسی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کسی جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کہنے نے کوئی دنیا ایسی نہیں جی میرے کو مخفی ہوئے، میں سب کو جانا۔ ہائے کاش کے بندہ تینوں بھی پتہ لگ جائے کہ میری خلبت دی ایک ایک گل نو جانتا ہے، کہ میں اکلا بیٹھا تھا لیکن میری ایک ایک حرکت نو سمجھتا ہے کہ میں کی ہاں۔ سدھا ہو جا، صحیح ہو جا۔ اللہ شرک نہ کر، توحید پہ قائم ہو جا۔ شرک سے گندگی ہے، شرک میں اندھیرا ہے، شرک وچ بدبو ہے، شرک وچ زہر ہے،
شرک اتنا زہریلا ہے اور اتنی بدبو ہے کہ تینوں کسی جانور کو نہیں موہے کو بدبو نہیں آتی جنی اللہ نو مشرکاں کو بدبو آتی۔ توحید وچ نور ہے، خوشبو ہے، اور ان دے وچ بہت بڑی لذت ہے توحید دے اندر۔ جدوں مشرک اور کافر منافق نو موت آندی ہے، اللہ دی طرفوں حکم ہوندا ملک الموت جہنم چوں ٹاٹ لے جا، جہنم چوں ٹاٹ لے جا، اس ٹاٹ دے وچ بند کر دے اس مشرک کافر منافق دی روح نو۔ لوگ انہوں کفن دے رہے ہیں کپڑے اچھ، لیکن رب اس دی روح نو جہنم دے ٹاٹ میں بدبو دار جہنم دا ٹاٹ دے بند کیتا جائے گا، آسمان مل نہیں جائے گی، ستویں زمین دے نیچے سجین دفتر ہے جہنمیاں دا، مشرکاں کافراں منافقاں دا دفتر ہے۔ حکم ہوئے گئے تھے دا نام لکھا دیو، یضربون وجوہہم وادبارہم۔ جدوں مشرک نو موت آئے گی، نہ تینوں پتہ ہے نہ مینوں پتہ ہے، کسی نے پتہ ہی نہیں لگتا۔ قرآن کہندا ہے ہتھوڑے فرشتے نے پکڑے ہوندے نے تے مشرک تے کافر نو ماری جا رہے نے، وہ روئی جا رہا ہے، کسی نے پتہ ہی نہیں۔ شرک کر کے نہ ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ہتھوڑے مار دے نے مشرک نو چہرے ہوتے کنڈ ہوتے، سن نہیں پتہ لگ کی ہو رہے۔ اینا روندہ حضرت صاحب کے بیان تو بارے، ہر روز دعا کرا کر یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، دلاں دے ثابت رکھن والے اللہ سانو اپنے دین اتے ثابت رکھ، ثبات قدمی نصیب کر، پہاڑے نامنا مضبوط ہوئے جن ساڈا ایمان مضبوط ہو۔ کریں گا دعا کریا کر، توحید لے کے جا۔ موحد مومن نو جدوں موت آندی لوگ کپڑیاں چ کفن لیندے نے، لیکن رب ملک الموت نو کہنا ہے خوشبودار ریشمی کپڑا، ریشمی رومال لے جا، خوشبو لگا کے لے جا، اور میرے توحید والے مومن دی روح نو لپیٹ کے میرے کو لے آیا۔ نالی علیین دفتر جنتیاں دا، اتھوں دا نام لکھایا جاندہ ہے۔ علیین دفتر توحید پرستاں دا نام، سجین میں مشرکاں منافقاں کافراں دا نام لکھایا جاندہ ہے۔ رج کے دعا کریا کر کاکا، اللہ موت ہے تے ایمان تے توحید تے سنت تے اخلاص تے، اللہ شرک بہت بڑی پلیت چیز ہے۔ لَقِيَ ابراہیم اباہ آدارا، صحیح بخاری شریف دا حوالہ دے رہا۔
میں بھی خوش قسمت ہوں، تسی بھی خوش قسمت ہو، کس گئے گزرے دورے تنو بخاری دا حوالہ دیتا جا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی اپنے باپ آدر نہ ملاقات ہوئے گی، باپ کہے گا لا آسی کل یوں، بیٹا میں تیری کدی نافرمانی نہیں کروں گا، اور میرا چہرہ ویک کارا ہو گیا ہے، دکھاں دا میں پڑھیا ہوں، رضا رب نو کہہ دے میری جان چھڑ دے وے، میں بخش دے وے۔ ان پیغمبر دی زبان مبارک جن کرے اللہ میرا باپ ہے، اللہ کہے گو انظر الہ قدمیک فاذا ہوا بذیخ متلطخ بدمہ، قدمہ والے بیکھو، خلیل میرے خلیل اپنے قدمہ والے بیکھو، دیکھیا باپ دی شکل بجو والی بن گئی، خون دے نال لت پت ہو گیا، پیغمبر دے سامنے مشرک باپ لت پتے اور بجو ہے، اور بجو جانور سارے جانوراں چوں بے وقوف ہوتا ہے، تے مشرک ورگا بھی بے وقوف کو نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ شرک ایسی لعنت رہتا، حکم ہو جائے گا انہوں پکڑ کے جہنم میں چھوڑ دو، باپ دے سامنے بیٹے دے سامنے باپ جہنم جا رہا ہے، شرک کے شرک ریاض نہیں کرنا، قانون ریاض نہیں ہے گی، دل لگا کے کسی آدمی نے سونے رسول نو ایک غلام دیتا ہدیتاً و تحفتاً، انہا نام مدعم سی، اللہ دے حبیب دی اسواری تو پالان اتار رہا سی مدعم، اذ اصابہ سہمن آئرن، کسی نے تیر ماریا، پتہ نہیں لگیا بھی تیر کنے ماریا ہے، وہ پیوست ہو گیا، ان دے بدن موت آ گئی، مر گیا۔ ان گال سنے جے دھیان نال، مراقبے نہ کرو، میرے وال ویکھو، صحابہ نے زوردار لفظیں کیا، ہنیئا لہ الجنہ، اسی مبارک پیش کرنے ہیں سونے رسول دے غلام نو کہ تیر حیاتی فوت ہو گیا، جنت جائے گا۔ میرے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنو جنت دیا مبارکاں لندے ہو، والذی نفسی بیدہی، میں نو قسم ہے اس ذات بھی جس نے قبضت میری جان ہے، ان شملۃ اللتی، ایک کمبل خیبر دی جنگ میں جڑا مال جمع سی مشترکہ اجے غازیوں دے درمیان تقسیم کرنا سی، تقسیم نہیں ہویا مال، اس مشترکہ مال بچوں میرے اس غلام نے ایک کمبل چوری کر لیا ہے، لَتَشْتَيْلُ عَلَيْهِ نَارًا، انہوں اگ لگی تے اے اندے تے سڑن دیا ہے، جلن دیا ہے۔ کوئی سمجھ آنی دے، اور سونے ہو سن لو درویش فقیر دی گل، اس جوگی نے نچلے تالا نہیں،
تیری گلی وچ ناد بجانا نہیں، اور تُسے سننا پھر ایسا سنانا نہیں، سچ سننا جائی گزارے تو کل کون تھے آج کیا ہو گئے تو، اور ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تو۔ بس کر دو، عقائد اپنے صحیح کر لو، عقیدے ہوتے سارا دار و مدار دے، عقیدہ تیرا صحیح ہوئے گا پھر اعمال قبول نے، جے عقیدہ غلط ہے عمل قبول نہیں ہوتا۔ دل لگا کے خوش نال بولیا کر، کیا ہی کہندے نے قلم ربانی ہاتھ ولیاں دے، جو چاندے تو کر دے ہو۔ ولیاں نے قلم پکڑی ہوئی ہے، جو چاند کرن، اور سونے ہو کسی نے کوئی قلم نہیں پکڑی ہوئی، اور لکھا ہے جو نہ وہی ہونا، کسی نے اختیار ہے ہی کچھ نہیں۔ تیری گلی کا ہر پھیرا 100 حج کے برابر ہوتا ہے، کوئی نہ دا منہ بند کرنا رہا نہیں۔ بابا علی حجبیری رو کہنے نے، او بابا تیری گلی دا ہر پھیرا 100 حج کے برابر ہوتا ہے۔ پھر تو بات کرنا ہے کہ قوالی وضو کر کے کرنی سننی چاہیے یا بے وضو سننی چاہیے، کتے پہنچا ہے تو؟ کاکا صحیح ہو جاؤ، اور عقیدہ صحیح کرنا۔ کسی نے کوئی پتہ نہیں، تب پتہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری دا حوالہ، صحیح دا سیاستہ دا زور دی نماز پڑھائی، 4 رکعت دی بجائے 2 پڑھا گئے، سلام پھر کے گھر چلے گئے۔ ذوالجدین ایک صحابی ہے جن دے ہاتھ لمے سن، 2 ہتھاں والا، اور ہاتھاں سارا دے 2 نے، وہ دے ہاتھ لمبے سن، وہ کہنے سن ذوالجدین۔ ذوالجدین سونے رسول دے کر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، یجر رداہ، سونا رسول اپنی چادر کھچتے کھچتے جلدی نال بہ رہا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ آکو سرت الصلاۃ تو ہم نصیدہ یا رسول اللہ، نماز کٹ گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو؟ لم تکتری الصلاۃ ولا منسا، نہ نماز کٹ ہوئی نہ میں بولیا۔ سیدھے مسجد جائے، فیہم ابو بکر و عمر، صحابہ صدیق اکبر فاروق اعظم موجود، فرمایا سادہ کو ذوالجدین اور صحابہ، اے ذوالجدین میرے گھر گیا ہے، ایک کہتا 2 رکعتاں پڑھیاں نے تسی، کیا میں 2 پڑھیاں نے؟ گل کرو ذوالجدین نال، تسی گل کرنے یا میرے نال؟ کہنے جی تسی مجبور ہیں، تسی کہنے وہ ذوالجدین نے سچ کیا یہ نہیں تینے سچ کیا، تسی 2 ہی پڑھیاں نے۔ اور سونا رسول 4 دی بجائے 2 پڑھ گئے، اگے بڑھے 2 اور پڑھائیاں، 4 پوریاں کر لیاں، سجدہ صاحب ہو گیا، سلام پھر گیا، سلام پھر کے میرے سونے رسول نے جو گل کی تھی تسی بھی سن لو، انما انا بشرن انسا کما تنسون اذا نسیت فذکرونی، میں ایک انسان ہاں، میں بھول جانا، جدوں میں بھول جایا کرا مینوں یاد کرا دیا کرو۔ کوئی سمجھ آ گئی تو انہوں نے کی لینا ہے؟ وہ عقائد صحیح کرو،
علم غیب خستہ